मोहम्मद व तिलावत कलाम पाक शुरू हो गई है। बराए करम बैठ जाएं, बातें ना करें, तशरीफ रखें। शुरू करो। Start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العلي العظيم. صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ تھے رضا جعفری تلاوت کلام پاک کر رہے تھے. میں زحمت دوں گا مجتبیٰ خواجہ کو. سلام پیش کریں گے مجتبیٰ خواجہ. صلوات. عبادتوں سے صدایا
حسین کی آئے، ریاضتوں سے صدا یا حسین کی آئے، یہ جان لینا کہ اب دل میں بس گئے ہیں حسین، جو دھڑکنوں سے صدا یا حسین کی آئے، یہ جان لینا کہ خیر العمل تمہارا عمل، یہ جان لینا ہے خیر العمل تمہارا عمل، جو نیتوں سے صدا یا حسین کی آئے، یہ جان لینا کہ ہو رہا ہے مستقیم پہ تم، یہ جان لینا کہ ہو رہا ہے مستقیم پہ تم، جو جرتوں سے صدا یا حسین کی آئے، یہ جان لینا میسر ہوا تمہیں دیدار، یہ جان لینا میسر ہوا تمہیں دیدار، جو حیرتوں سے صدا یا حسین کی آئے، یہ جان لینا کہ قرآن اتر گیا دل میں، یہ جان لینا کہ قرآن اتر گیا دل میں، جو قرأتوں سے صدا یا حسین کی آئے، عبادتوں سے صدا یا حسین کی آئے، صلوات۔ ایک اور باواز بلند صلوات۔ میں زحمت دوں گا لطف نقوی کو، مرثیہ پیش کریں گے لطف نقوی۔ جاتی ہے بہار آج مدینے کے چمن سے، ہے بغض لعینوں کو شہنشاہ زمن سے، تنگ آئے ہیں شبیر آدا کے چلن سے، کرتے ہیں بیاباں کی طرف کوچ وطن سے، کرتے ہیں بیاباں کی طرف کوچ وطن سے، فرماتے ہیں یہ منزلیں آخر
کا سفر ہے، مدفون مسافروں کا کس کو خبر ہے، مدفون مسافروں کا کس کو خبر ہے۔ فرمایا یہ رخ کر کے سوئے خبر پیمبر، نانا مجھے روزے سے چھڑاتے ہیں ستم گر، رہ کے یہی سوچتا ہوں بات دل مستر، ایسا نہ ہو کٹ جائے مدینے میں میرا سر، ایسا نہ ہو کٹ جائے مدینے میں میرا سر۔ خون میرا مدینے میں جو بہہ جائے گا نانا، اس شہر کی تو خیر میں فرق آئے، اس شہر کی تو خیر میں فرق آئے گا نانا۔ پھر سوئے بقی رخ پر نور پھر آیا، اشک آنکھوں سے بہنے لگے، دل غم سے بھر آیا، مجرے کے لیے سر بادب اپنا جھکایا، رو رو کے یہ خاتون قیامت کو سنایا، رو رو کے یہ خاتون قیامت کو سنایا۔ اماں تیرا گھر ہوتا ہے برباد، خبر لے سر پیٹی ہے زینب ناشاد، خبر لے سر پیٹی ہے زینب ناشاد، خبر سر پیٹی ہے زینب ناشاد، خبر اماں جسے تو نے تھا بڑے نازوں سے پالا، آدھا نے اسے آج مصیبت میں ہے ڈالا، ہوتا ہے جدا تجھ سے تیرا منتوں والا، اب کون کرے گا تیرے مدفن پہ اجالا، اب کون کرے گا تیرے مدفن پہ اجالا۔ جنگل میں جو گھر جاؤں خبر لینے کو آنا، خنجر کے تلے گود میں سر لینے کو، خنجر کے تلے گود میں سر لینے کو آنا، تھرا کے پھر آواز دیے روح حسن کو، بھائی نہ بھلا دینا محبت کے چلن کو، جنگل سے چلا جاؤں جو میں نہر لبن کو، آدھا سے بچا لے نظر آ کے بہن کو، آدھا سے بچا لے نظر آ کے بہن کو۔ اماں نے بہت چومے ہیں ہم شیر کے بازو، باندھے نہ کوئی زینب دلگیر کے، باندھے نہ کوئی زینب دلگیر کے، باندھے نہ کوئی زینب دلگیر کے بازو۔ سن کر یہ سخن کانپ گئی زینب مستر،
فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں سبت پیمبر، جرت ہے کسی کی جو تشرت کرے مجھ پر، عباس جرار ہے زینب کا برادر، عباس جرار ہے زینب کا عباس جرار ہے زینب کا برادر، شہ بولے بہن اکبرو عباس نہ ہوں گے اس وقت تیرے شیر تیرے پاس نہ ہوں گے، اس وقت تیرے شیر تیرے پاس نہ ہوں گے، اے عباس گزر جائیں گے، ہاتھ اپنے کٹا کر ٹکڑے تن قاسم کے پڑے ہوں گے زمین پر، چھد جائے گا برچی کی انی سے دل اکبر، ایک تیر سے ہو جائیں گے بے جالی، ایک تیر سے ہو جائیں گے بے جالی اصغر، خون محمد کا بھی بہہ جائے گا بن میں، بس ایک بھتیجا تیرا رہ جائے گا بن، بس ایک بھتیجا تیرا رہ جائے گا بن، بس ایک بھتیجا تیرا رہ جائے گا بن میں، جزاک اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج پہلی محرم ہے، آپ سے لے کر 10 محرم تک مجالس جس پروگرام کے تحت یہاں منعقد ہوں گی، اس کے مطابق 6:15 بجے شام خواتین کی مجلس ہوگی جس سے صدف زیدی صاحبہ خطاب فرمائیں گی، 7:30 بجے انگریزی کی مجلس جس سے شیخ ڈاکٹر ابو سمیہ خطاب فرمائیں گے، جس کے بعد نماز مغربین اور مغربین کے فوراً بعد اردو کی مجلس ہوگی جس سے قبلہ مولانا قاصد عباس صاحب خطاب فرمائیں گے، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو خواتین و حضرات اندر تشریف لاتے ہیں گاڑیوں پر، وہ جو ٹریفک والنٹیئرس ان کے ساتھ تعاون کریں، جس طرح سے وہ آپ کی گاڑیاں پارک کروائیں ان کو کریں، اور براہ کرم تیزی سے گاڑیاں نہ چلائیں اندر آنے کے بعد، اس لیے کہ عورتیں، بچے اور ضعیف لوگ جو ہیں وہ اندر آتے ہیں گاڑیوں سے اتر کر، ان کے ساتھ تعاون فرمائیے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا قاصد عباس صاحب سے تشریف لائیں، مجھے سے خطاب فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول، یا زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أحل والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وأتباطهم وعلمائهم وشيئتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. عظمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران امام مظلوم، کل جو ہماری گفتگو تھی وہ اہمیت عزاداری کے حوالے سے، بہرحال دامن وقت میں جتنی گنجائش تھی اس کے اعتبار سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی گئیں، اور انشاءاللہ آج سے ہم باقاعدہ طور سے اپنے موضوع کا آغاز کریں گے. اور موضوع انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، میسیجز یا دیگر سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے آپ تک پہنچ گیا ہوگا. انشاءاللہ اس عشرہ مجالس 1446 ادارہ جعفریہ میری لینڈ کا جو موضوع ہوگا صفات جانشین رسول. اور عزیزان گرامی دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ جب عشرہ مجالس ہوتا ہے بالخصوص تو آپ کا ایک موضوع ہوتا ہے جو مین آپ کا ٹاپک ہوتا ہے، اور اس ٹاپک کے انڈر میں سب ٹاپکس ہوتے ہیں جو الگ الگ ایسپیکٹس کو کور کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اسی چیز پر بات کریں گے کہ بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے موضوع تو یہ طے کر لیا کہ صفات جانشین رسول، لیکن کیا جانشین کی ضرورت بھی ہے؟ چونکہ بہت سے تو اسی بات کا انکار کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو صفات بیان کر رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی جانشین کی، کسی نائب کی، کسی کے رسول کے بعد رہنے کی. کہا کیوں؟ کہ نعرہ تو پہلے لگ چکا، حسبنا کتاب اللہ. بھئی نعرہ یہ لگا دیا نا، جب یہ نعرہ لگا دیا تو یہ کیا ہے؟ تو یہ اپنے آپ میں یہ جو نعرہ ہے، اب دیکھیں یہاں سے انشاءاللہ بات کا آغاز ہو رہا ہے، اور روزانہ انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ بات کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو کبھی اس جھانسے میں نہ آئیے گا کہ قرآن کی محبت میں یہ نعرہ بلند ہوا ہے. نہیں، یہ نعرہ قرآن کی محبت میں نہیں بلند ہوا عزیزان گرامی، یہ رسول کی جانشینی کے انکار کا نعرہ ہے. اللہم صلی. اب دیکھیں انشاءاللہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کوئی قرآن کی محبت میں نعرہ نہیں لگایا جا رہا ہے، تو کبھی اس جھانسے میں نہ آئیے گا کہ یہ قرآن والے ہیں. نہیں، جب تک وہ رسول کے بلا فصل جانشین والے نہیں ہیں تب تک وہ قرآن والے بھی نہیں ہو سکتے. اور اگر بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے
تاریخ کا جو سب سے جھوٹا شخص ہے نا وہ ہے کہ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا، کیونکہ وہ خود اپنے اس دعوے میں سچا نہیں تھا۔ اگر اس کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہوتی تو اسے اللہ کی کتاب پہ عبور ہوتا، اور جب جب کسی مشکل میں مبتلا ہوئے تو یاد اسی جانشین کی آئی، اس وقت کتاب کافی نہ ہوئی، سلامت رہے، اس وقت کتاب کافی نہ ہوئی۔ اچھا کمال جانشین رسول دیکھیے کہ جب جب کسی مشکل میں مبتلا ہو کے انہیں آواز دیتے اور وہ مشکل کشائی کرتے تھے تو یہ فوراً سوال کیا کرتے تھے کہ یہ جواب آپ نے کیسے دیا، یہ جواب آپ نے کیسے دیا۔ تو وہ اس موقع پر عزیزان گرامی دیکھیے خوبصورتی دیکھیے مولا کے کلام کی، کہ مولا یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تو میرے علم میں بات تھی، مولا فوراً اس وقت قرآن کی ایک آیت پڑھا کرتے تھے۔ یقین مانی اس وقت میں نے کئی چیزوں کو اسکپ کر دیا اور تمہید کا خانہ اسکپ اور مجلس باقاعدہ طور سے ماشاءاللہ آپ کا مزاج کو دیکھتے ہوئے شروع ہو چکی ہے۔ اب اس موقع پر مولا کائنات یہ نہیں کہتے تھے کہ جبکہ بات ان کے علم میں یقیناً ہے، لیکن اس موقع پہ قرآن کی آیت سنایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، بلکہ یوں کہو عزیزان گرامی اپنے آپ میں یہ ید اللہ کا تماچا ہوتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو دعویٰ کیا ہے کم سے کم اس پہ تو عمل کر لیا ہوتا۔ لبیک یا 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 اب سلامت رہیں۔ بس اب یہ غور کرنے والی بات یہاں پہ ہے کہ تنہا کتاب کافی نہیں ہے، اس کے بہت سے دلائل ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے عزیزان گرامی کہ اس کتاب کے ساتھ بھی کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے کہ ہمیں کتاب کی گہرائیوں سے آشنا کروائے اور اس کی جو روح ہے وہ بتائے کہ یہاں اس کا کیا معنی بنے گا۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر کے لوگ اسلام کے نام پہ گلے بھی کاٹ رہے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کر کے لوگ اپنی حق کے لیے قربانی بھی دے رہے ہیں، یعنی گلے کٹوانے والے بھی اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں، گلے کاٹنے والے بھی اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بس یہی ہے عزیزان گرامی کہ جن سورسز کے ساتھ قرآن لیا گیا ہے وہ سورسز مختلف ہیں، اسی لیے جو عمل ہو رہا ہے یہ عمل مختلف انداز سے ہو رہا ہے۔ اچھا بس بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ اگر صرف یہ بات ہوتی نا تو خداوند کریم کہتا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیج دی اور یہ تمہارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یقیناً اللہ کی جانب سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں، دو چیزیں آئیں، نور آیا اور روشن کتاب آئی، نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اب آئے دیکھیں یہ عدل پروردگار ہے، اس نے پہلے نور کا تذکرہ کیا کہ نور آیا، پھر کہا کہ روشن کتاب آئی۔ دیکھیں سیدھی سیدھی سی بات ہے، اگر آپ ایک عام مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھیں، آپ کو کوئی نسخہ میں دوں اور کوئی کتاب دوں پڑھنے کے لیے اور میں کمرے میں بٹھاؤں اور کمرے کی لائٹ بند رکھوں اور کہوں کہ پڑھیے حضور، آپ کہیے کیا خاک پڑھیں گے؟ بھائی آپ نے کتاب تو دے دی ہے، لیکن جب تک وہ نور نہیں ہوگا کہ جس میں ہم کتاب کو دیکھیں پڑھیں اور سمجھیں تب تک اس کتاب کا فائدہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی یہاں بھی پروردگار نے عدل کے تقاضا اپنا رکھتے ہوئے برقرار پہلے نور کا انتظام کیا پھر کتاب کا تذکرہ کیا۔ تو یا علی یا علی یا علی، تو بس یہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بغیر اس ہادی کے کتاب کبھی کافی ہو ہی نہیں سکتی، بغیر اس جانشین کے کتاب کافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب مجلس کو میں تیسرے مرحلے میں داخل کروں بہت جلدی اور انشاءاللہ یہ تھوڑی سی ہماری طولانی گفتگو بھی ہوگی اور اس بات کی دلیل کہ جانشین کی ضرورت ہے کیوں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی آپ پورا موضوع پڑھ جائیے اور جب پتہ چلا 12 محرم کا کہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے قبلہ پہلے آپ یہ تو پروف کرتے کہ جانشین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد آپ صفات بیان کرتے، تب ظاہر سی بات ہے کہ خدا بندے۔ اچھا یہاں بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے دنیا میں ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جو جانشین تو دور کی بات اب وہ رسول کے بھی خاص کوئی قائل نہیں ہے، کہہ رہا بھائی ٹھیک ہے آئے تھے پیغام دیا دے کے چلے گئے بات ختم ہو گئی، جو کچھ ہے وہ تو اللہ ہے۔ مطلب ظاہر سی بات ہے یہ اللہ سے اظہار محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں
کہ عزیزان گرامی کہ انہیں قرآن بھی نہ دکھائی دے رہا ہے، نہ سنائی دے رہا ہے، نہ سمجھ آ رہا ہے. چونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی جو میں اب آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، چونکہ روزانہ ہم کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی کچھ ایسی آیت لیں گے جو ہمارے ٹاپک کو سپورٹ کریں گے، اور الگ الگ آیتیں، الگ الگ روایتیں لے کے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اب دیکھیں ایک قرآن مجید کی آیت ہے، یہ اپنے آپ میں عزیزان گرامی جس کو ہم کہتے ہیں وہابزم کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے. جو یہ آج کل نعرے چلے نا، صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ، ان لوگوں کے منہ پہ بہت بڑا تماچا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بات تو تب ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے. چونکہ دیکھیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک طرفہ محبت میں عاشق ہمیشہ جلا کرتا ہے، اور جب اللہ سے ایک طرفہ محبت ہوتی ہے تو پھر وہ آخرت میں جلے گا. اور اس آگ سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ یہ کہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. تو جانی گرامی یہ جو قرآن مجید کو آپ سے بحث کرے کہ آپ اس آیت کا مجھے جواب دے دیجئے، ترجمہ کر کے دکھا دیجئے، بات پوری ختم ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب لوگ یہ دعویٰ کرنے کے لیے قل ان کنتم تحبون اللہ، آج کی یہ وہ آیت کہ جو ہم بطور سپورٹنگ ایویڈنس استعمال کریں گے کہ ہمیں جانشین کی ضرورت ہے کیوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ اگر اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، تو میری یعنی محمد کی اتباع کریں، محمد کی اتباع کریں. اب دیکھیں غور کرنے والی بات یہ عزیزان کریم، سب سے پہلے تو جو انداز کلام پروردگار ہے وہ خود اس بات پر دلیل کر ہے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. چونکہ حقیقت تو یہ عزیزان گرامی کہ سچی محبت میں اگر مگر آتا ہی نہیں. اچھا اگر آپ ہی جائے معشوق کی طرف سے تو عاشق گھبراتا نہیں، چونکہ عاشق تو اتاولا رہتا ہے کہ میری محبت کا امتحان لو. بھئی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں پروو اٹ، سب سے پہلا یہ جملہ آپ کے منہ سے نکلے گا ہاؤ ڈو یو وانٹ می ٹو پروو اٹ، لو میرا امتحان. چونکہ اگر کوئی محبت میں سچا ہے وہ تو اتاولا ہوتا ہے امتحان دینے کے لیے. بھئی سورہ جمعہ میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے یہودیوں سے، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اللہ کے دوست ہونے کے تو تمنائے موت کرو. جبکہ دیکھیں کمال اب یہاں پہ یہ ہے کہ غور کرنے والی بات، انشاءاللہ اس بات کو کبھی اور کروں گا، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مر جاؤ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو مر کے دکھاؤ. یہ ہے دیکھیں عدل پروردگار، اس نے وہ اتنا کہا اگر مجھ سے محبت میں سچے ہو تمنائے موت کر کے دکھاؤ. جبکہ حقیقت اس چیز کی تمنا کرنے کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے ریگارڈلیس یہ تمنا کریں یا نہ کریں آنی تو ہے. تم اس چیز کی تمنا کرنے کے لیے کہہ رہے تم تمنا کرو یا نہ کرو یہ تو آنی ہی ہے اور آ کے رہے گی. بہرحال تو یہاں بھی خداوند کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مجھ سے محبت میں سچے ہیں ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محمد کی اتباع کریں. اچھا کمال یہ کہ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ، ہم تو اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس اللہ نے، اس پروردگار نے کبھی انہیں منہ بھی نہ لگایا. جب بھی ان سے بات کی اپنے حبیب کے ذریعے سے کی ہے. ابھی بھی جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ کے کر رہا ہے قل اے میرے حبیب ان سے کہہ دو. بھائی اگر تم اتنے سچے ہوتے اپنی محبت میں تو درمیان میں وہ کسی کو رکھتا ہی نہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس نے رسول کو رکھا، تو تم اس چیز کو تو اسکپ کر ہی نہیں سکتے، چونکہ ہر بات، ہر پروف، ہر ایویڈنس رسول کے ذریعے سے. تو عزیزان گرامی یہاں تک تو بات واضح ہے. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں محبت کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ. بات تو تب ہے کہ جب اللہ یہ کہے میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ یہ کہہ رہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. درمیان میں ایک چیز ہے فاتبعونی، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یحببکم اللہ. یہ جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا عزیزان گرامی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ اظہار محبت کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار آئی لو یو، لیکن بات جب تک مکمل ہے ہی نہیں کہ جب وہاں سے ٹو کی صدا نہ آئے. اور آ بھی رہی ہے اس آیت میں، کمال تو یہ ہے. لیکن عزیزان گرامی درمیان میں اس نے چیز کو رکھا ہے.
देखिए यहाँ बंदे की मोहब्बत, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, बंदे की मोहब्बत बीच में, उसके बाद उसने कहा कि युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ने कहा कि ये भी अल्लाह भी मोहब्बत करता है, लेकिन दरमियान में है इत्तिबाए मोहम्मद, इत्तिबाए मोहम्मद दरमियान में। बस मेरा साथ दीजिएगा, इंशाअल्लाह के बाद वाज़ेह हो जाए। इत्तिबाए मोहम्मद, इत्तिबाए मोहम्मद के बगैर दीन मुकम्मल नहीं है। अच्छा देखिए, दो चीजें हैं जो लोग सिर्फ अल्लाह का नारा लगाते हैं, दो चीजें दीन में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है इताअत, एक है इत्तिबा, और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इताअत कहते हैं किसी के हुक्म पर अमल करने को, जिसको हम इंग्लिश में ओबेडियंस कहते हैं, कि ओबे करना किसी को, यह है इताअत। एक है इत्तिबा, यानी किसी को फॉलो करना, किसी को फॉलो करना। भी जितने हैं सिर्फ अल्लाह वाले, सिर्फ अल्लाह वाले, जरा उनसे पूछिए कि इत्तिबा किसकी करते हो। अगर यहां कह दिया कि अल्लाह की इत्तिबा, दीन ही खत्म हो गया। चूंकि अज़ीज़ान गिरामी, इत्तिबा करने के लिए जिस्म की जरूरत, और वो जिस्म रखता नहीं, और तुम जब उससे इजहार मोहब्बत कर रहे हो तो वो कह रहा है कि अगर मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहे हो तो इस जिस्म की इत्तिबा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अगर तुम अपना दिल अल्लाह को दे रहे हो तो चूंकि वो जिस्म नहीं रखता, तो उस जिस्म की इत्तिबा करो जिसे अल्लाह ने अपना दिल दिया। यानी जो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का हबीब है, इसकी इत्तिबा करके दिखाओ। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि फिर अल्लाह ने कहा कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा। अल्लाह गफूरुर रहीम, यानी जब ये इत्तिबा हो जाएगी तब गुनाह भी माफ होंगे और अल्लाह गफूरुर रहीम भी बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि मोहम्मद की इत्तिबा हो। अब मुझे ये बताइए कि मुसलमानों में कौन ऐसा है जो ये कहे कि हम मोहम्मद की इत्तिबा नहीं करते। भाई हर कोई तो यही कह रहा है कि हम रसूल की इत्तिबा कर रहे हैं, रसूल की इत्तिबा कर रहे हैं, रसूल की इत्तिबा, लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर ये कहें तो दावा है, अगर मोहम्मद कहे कि इसने मेरी इत्तिबा की तो ये दलील है। जैसे अगर ये इजहार मोहब्बत कर रहे हैं तो ये एक तरफा ये दावा है, अगर अल्लाह कहे मैं मोहब्बत करता हूं तो ये दलील है। इसी तरीके से अगर मुसलमान कह रहा है कि मैं इत्तिबा मोहम्मद कर रहा हूं तो ये दावा है, लेकिन अगर रसूल कहे कि हाँ ये मेरी इत्तिबा है तो ये दलील है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कौन ऐसा है? अच्छा, अगर ये सबके सब अपने दावे में सच्चे होते तो ये हाथ अलग अलग जगह पे रखे ना होते। भाई तो किसने इत्तिबा की? इत्तिबा का मतलब ये है फॉलो करना, और इतना बड़ा रुकने दीन नमाज, जब उसी में इख्तिलाफ है तो जाहिर सी बात है अज़ीज़ान गिरामी कोई एक ही सच्चा होगा। सबके सब तो वो नहीं हो सकते कि जिसने इत्तिबा की जैसे रसूल। अच्छा, रसूल ने इस अलग अलग अंदाज से तो पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि अज़ीज़ान गिरामी रसूल दुनिया में आए थे कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए तो आए नहीं थे। तो इसका मतलब कि कोई एक है कि जिसने इत्तिबा की है, किसी एक के। अब यहां मैं ये जो पूरी बात आपके सामने पढ़ रहा हूं वो इसलिए कि जानशीन की रसूल के बाद जरूरत क्यों है, इस बात पे हमारी ये सारी बहस चल रही। जो लोग ताखीर से आए उनके लिए बस एक जुमला मैंने बयान कर दिया। अब गौर करने वाली बात ये है कि आप ये देखिए कि अगर मुसलमान तो सब कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं रसूल की इत्तिबा, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमने कहा भाई ठहर जाओ, ये दावा है। दलील तो तब है कि जब रसूल कहें, तो कायनात में कोई हमें ऐसा मिले कि जिसने रसूल की इत्तिबा की हो, यानी रसूल की इत्तिबा यानी कि रसूल के नक्शे कदम पे ऐसे चला हो कि जैसे रसूल के नक्शे कदम कोई ऐसा हो। तो अज़ीज़ान गिराम, जब हमने तारीख उठा करके देखा तो हमें एक जुमला तारीख में ऐसा मिला कि मैं रसूल के पीछे पीछे, तवज्जो के साथ, मैं रसूल के पीछे पीछे ऐसे चला कि जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। इधर अल्लाहुम्मा इस मौजू को मैंने सरसरी तौर पे एक मर्तबा 2 बरस पहले आप ही के इदारे में छुआ था, उसको बस थोड़ा सा मैं जिसको कहा जाए कि फैला के आपके सामने इसको बयान कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मेरे मौजू की जरूरत है। तो ये हमें तारीख में एक ऐसा जुमला मिला कि मैं रसूल के पीछे पीछे ऐसे चला कि जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये जुमला मेरे मौला ने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि देखिए उस दौर में जो अरब थे
وہ اونٹ اور اونٹنی کے مزاج سے انسانوں سے زیادہ واقف تھے، انسانوں سے زیادہ وہ اونٹ اور اونٹنی کے مزاج سے واقف تھے، بلکہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اونٹ کے نقش قدم دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ جو گزرا ہے یہاں سے یہ اونٹ تھا یا اونٹنی۔ اور صرف یہی نہیں کہ اگر اونٹنی تھی تو وہ حاملہ تھی کہ حاملہ نہیں تھی، اور صرف یہی نہیں کہ اگر حاملہ تھی تو اس کے شکم میں جو وہ بچہ تھا وہ اونٹ تھا یا اونٹنی، نقش قدم دیکھ کے بتایا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اور آپ یہ دیکھیں نقش قدم کو پہچاننے میں دیکھنے میں عرب بڑے ماہر تھے اس دور میں بھی۔ بھائی شب ہجرت بھی نقش قدم دیکھ کے ہی پہچانا تھا کہ یہاں سے صرف رسول نہیں گزرے ہیں، ساتھ میں کوئی اور بھی گزرا ہے، توجہ کے ساتھ کہ رسول کے ساتھ میں کوئی اور بھی گزرا ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، آپ انصاف سے بتائیے کہ میں ابھی پیپر پہ میرا ہاتھ پہ انک لگاؤں اور چھاپ دوں، اس کا پرنٹ رکھ دوں، اور کسی اور بھائی کا میں وہاں پہ پرنٹ لگاؤں، آپ دونوں کو دیکھیں آپ پہچان پائیں گے؟ آپ لاکھ پڑھے لکھے ہو، لاکھ عالم ہو، لیکن آپ کیا ایک نظر میں پہچان پائیں گے؟ نہیں پہچان پائیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ دونوں کے دونوں پرنٹ ایک ہی آدمی کے ہیں اور ایک ہی ہاتھ کے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اس دور میں رسول کا جب نقش قدم کو دیکھا اور ساتھ میں کسی غیر کے قدم کو دیکھا تو لوگوں نے کہہ دیا نہیں نہیں یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو اب یہاں ٹھہر کے مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب رسول سے تمہارے نقش قدم نہیں ملتے تو تمہارا جسم کیسے مل سکتا ہے؟ تو نہ رسول سے کسی صورت کوئی مطابقت نہیں۔ اللہ صلی اللہ۔ تو لہذا رسول مولا نے جو مثال دی وہ یہ کہ اونٹنی کے بچے کے طرح سے میں رسول کے پیچھے چلا جیسے وہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ تو اس دور میں اگر لوگوں کو یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ کچھ دیر پہلے اونٹنی کیا کر رہی تھی تو وہ لوگوں سے نہیں پوچھتے تھے کہ اونٹنی کیا کر رہی تھی، وہ بچے کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے، اور اگر بچہ کھانا کھا رہا ہے تو سمجھ جاتے تھے کہ ماں کھانا کھا رہی تھی تو اسی کو دیکھ کے یہ کھا رہا ہے۔ اگر بچہ اس راستے پہ جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ماں بھی اسی راستے پہ گئی ہے، یعنی اس بچے کو دیکھ کے وہ ماں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ ماں نے اس کام کو کیا ہے۔ چونکہ بچے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جہاں ماں نے قدم رکھا، بات کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، جہاں اس اونٹنی نے قدم رکھا وہ اونٹنی کے قدم پہ ہی اپنا قدم رکھ دیتا ہے، اونٹنی کے قدم پہ ہی نقش قدم پہ اپنا قدم رکھ دیتا ہے۔ تو جو لوگ اونٹنی تک پہنچنا چاہ رہے ہیں انہیں کسی طریقے کا کنفیوژن نہیں ہوتا، وہ گمراہ نہیں ہوتے، چونکہ بلکہ یوں کہوں عزیزان گرامی کہ اسی نقش قدم میں بچے کے نقش قدم ضم ہو جاتا ہے، ضم ہو جاتا ہے۔ بلکہ بات کو ایک سٹیپ میں اور آگے بڑھاؤں کہ دیکھیں اگر یہ ماں کا قدم ہوتا ہے تو بچے کا قدم بلا فصل آتا ہے، بلا فصل آتا ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ درمیان میں مان لیجئے، چونکہ جب جو اس زمانے میں عرب میں جانور چلا کرتے تھے انہی کی مثال دیتے ہوئے آگے بڑھوں کہ اگر اس اونٹنی کے قدم پر کسی خچر یا گدھے کا قدم آ گیا، اب ظاہر سی بات ہے جو اس زمانے میں جانور استعمال ہوتے تھے میں اسی کی مناسبت سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اب کوئی قدم آ گیا ہو تو جو دیکھنے والا ہوگا وہ دیکھ کے کنفیوز ہو جائے گا کہ بھائی آخر ہے کیا، یہ کس کی چال چل رہی ہے، یہ ہے کون، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ مگر دین اسلام کا راج بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جو لوگ بلا فصل قدم کے ذریعے سے چلے تو انہیں تو معلوم تھا کہ رسول کیسے اور کیا کر رہے تھے، لیکن درمیان میں جو غیروں کے قدم آئے تو وہ کنفیوز ہو کے رہ گئے۔ اب یہاں ظاہر سی بات ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو عزیزان گرامی تاریخ میں کسی کا ایسا قول ایسا جملہ نہیں ملتا، اگر ملتا بھی ہے تو پھر وہ عمل نہیں ملتا۔ لیکن پھر ظاہر سی بات ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ہی نے کرائٹیریا سیٹ کیا تھا کہ بھائی اگر ہم کہیں تو دعویٰ، بات تو تب ہے کہ جب رسول کہیں، تب ظاہر سی بات ہے ابھی مسلمان اتنا بھی بھولا نہیں ہے۔ اب یہ پلٹ کے کہے گا حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے آپ کہیں تو دعویٰ، بات تو تب ہے کہ جب رسول کہیں۔ تو آپ یہ جو جملہ بیان کر رہے ہیں یہ تو علی کا جملہ ہے، بات تو تب ہے کہ رسول کہیں کہ کون میرے پیچھے کیسے چلا۔ دیکھیں بات ذہن میں رہے، بات کیوں بیان کر رہے ہیں، ضرورت جانشین رسول کیوں ہے، کیوں پڑ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی بات تو تب ہے کہ جب رسول کہیں۔ اس موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی بات کو یہیں رہنے دیتے تو زخم تمہارا گہرا نہ ہوتا، چونکہ اب جب یہ رسول کا قول ہم تمہیں سنائیں گے تو اس زخم کو نہ تم دکھا پاؤ گے نہ چھپا پاؤ گے۔ تب غور کرنے والی بات کیا عزیزان گرامی کہ جب رسول کے دور میں
جب لوگ الگ الگ قریے میں الگ الگ علاقے میں جا کے قول رسول بیان کرتے تھے، لوگ سنتے تھے، اور لوگ مبلغین جاتے تھے، وہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، اور جب ایک مرتبہ قول بیان ہوتے تھے، لوگ قول کو سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی لوگوں کو تھوڑا شک سا ہوتا تھا کہ یہ قول کچھ رسول کی بات سے ہمیں مطابقت لگ نہیں رہی ہے، پتہ نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اس کو ہم ویریفائی کر لیتے ہیں۔ کہ کیسے کرو گے؟ کہ رسول کی بارگاہ میں پہنچیں گے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب دور رسول میں رسول کا کوئی قول بیان ہو رہا ہے اور اس پہ آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے کہ بھائی پتہ نہیں رسول کا ہے بھی یا نہیں ہے، یہ قول سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، درست ہے یا درست نہیں ہے، ہم کیسے معلوم کریں؟ تو عزیزان گرامی، لوگ وقت کے وقت بنا کے الگ الگ علاقے سے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کی جانب سے یہ قول ہم تک پہنچا ہے، اتنا بتا دیجئے یہ قول آپ کا ہے یا نہیں ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس موقع پر رسول اللہ تصدیق کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے ہاں یہ قول میرا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ باقی عزیزان گرامی، جب لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو ایک مرتبہ لوگ رسول سے پلٹ کے سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، جب ان لوگوں کی اتنی جرت ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے قول کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ آپ کا قول نقل کریں تو ہم کیسے معلوم کریں گے کون سا سچا ہے، کون سا جھوٹا ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کون سا حق ہے، کون سا باطل ہے، کون سا درست ہے، کون سا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اگر میرے بعد یہ پتہ کرنا ہو تو وہ اتنا سمجھ لو، اگر میرے تمام اصحاب متفق ہو کر، متحد ہو کر ایک جانب جا رہے ہو اور علی تنہا دوسری جانب جا رہے ہو تو علی کے پیچھے چل دینا۔ یا اللہ، عزیزان گرامی حضرات، آپ سے 10 بستہ التماس ہے کہ اگر ایک سلوات اور پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تو بات کو آپ تک پہنچانے میں مجھے بڑی آسانی ہوگی۔ اللہم صلی اللہ، واہ، یا علی۔ دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھے، گھڑی پہ مسلسل میری نظر ہے اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ 1 گھنٹے سے کم وقت میں 2 گھنٹے کی بات میں آپ تک پہنچاؤں، اور ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اکثر میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں جب میں مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بہرحال کچھ دیر تک تو میں فیڈر پہ رہتا ہوں، پھر ہائی وے لے لیتا ہوں، اور پھر وہ کب ہائی وے رن وے بنتا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن دیکھیں مسئلہ یہ، بہرحال سپیڈنگ سے ڈر تو لگتا ہے، لیکن کب ڈر نہیں لگتا؟ جب آس پاس کی گاڑیاں بھی سپیڈنگ کر رہی ہوں تو تھوڑا سا اطمینان رہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اسی رفتار سے چلتے رہیں عزیزان گرامی تو میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی اور دل کو تھوڑا سا سکون ملتا رہے گا۔ تو دیکھیں غور کرنے والی بات یہ کہ بات واضح ہو گئی کہ رسول کی جانشین کی ضرورت کیوں ہے۔ اب کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جانشین کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی رسول کے پیچھے پیچھے کوئی چلنے والا ہو کہ جو چل کے دکھائے، چونکہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ جو تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی تو بھائی جب رسول کی اتباع کرنی ہے تو ہم ڈائریکٹلی رسول کو دیکھ کے کر لیں گے، ہمیں درمیان میں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن دیکھیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اگر کبھی کسی کلاس میں بچوں کے ساتھ کوئی کام کیا ہو، کبھی جم کلاس میں یا کبھی کوئی آپ انہیں کوئی ایکسرسائز بتا رہے ہو، اس موقع پر ایسا ہوتا ہے سارے بچوں کو کھڑا کرتے ہیں، اس میں 10 12 20 بچے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں بچے جیسے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ویسے تم کرو۔ دیکھیے گا یہ وجہ کیا ہے کہ جیسے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ویسے تم کرو۔ اب آپ کر کے دکھاتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ 20 بچے ہیں، 20 مختلف انداز ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو، اور وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے ویسے ہی تو کر رہا ہوں، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس موقع پر جو استاد ہوتا ہے وہ کسی ایک ایسے کو دیکھتا ہے کہ جو بے عین ہی اس کا آئینہ ہے، بالکل ویسے ہی کر رہا ہے جیسے یہ کر رہا ہے، بلکہ ایک لمحے کے لیے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تو آئینے کے سامنے ہوں، یہ اس پرفیکشن کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔ اب اس موقع پر استاد پھر خود نہیں کرتا بلکہ ان کے قریب جاتا ہے اور دکھاتا ہے، کہتا ہے اس کو دیکھو ایسے کرو، اس کو دیکھو ایسے کرو، اس کو دیکھو ایسے۔ بھئی یہی تو رسول نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی ہائے یا
یا اللہم صلی. لوگ رسول کو دیکھ رہے تھے، دیکھنے کے بعد اچھا یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی یہ انسانی چیز ہے، بہرحال ایک فطری چیز ہے کہ انسان کبھی کبھی دیکھنے کے بعد بھی ویسے اس پہ عمل نہیں کر پاتا. تو اس موقع پر کسی خاص کو نمونے عمل بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو ایسے کرو جیسے یہ کر رہے ہیں، ایسے کرو جیسے یہ کر رہے ہیں. اور صرف بات یہی نہیں ہے عزیزان گرامی، ایک بڑا ہی بہترین اور لطیف واقعہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ تو رسول کے کرنے کی بات ہے. کئی بار تو رسول جو کہتے تھے وہ ہی سمجھ نہیں پاتے تھے، اور پھر پڑھ کے پوچھتے تھے بھئی ماذا قالو، کیا کہہ رہے تھے، ہمیں تو کچھ پلے ہی نہیں پڑ رہا ہے. تو اس موقع پر دیکھیں تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص رسول کی بارگاہ میں آیا اور اصحاب بھی بیٹھے ہیں اور دیگر لوگ بھی رسول کے ساتھ ہیں اور سب تشریف فرما ہیں، اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے لگا، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب تک رسول اللہ حکم نہیں دے تب تک کوئی عمل کر نہیں سکتا. تو ایک مرتبہ رسول نے دیکھا، اس کو سنتے رہے، اور سننے کے بعد رسول اللہ نے ایک مرتبہ ایک نام لیا، کہا کہ یا علی اس کی زبان کاٹ دی جائے. دیکھیں واقعہ یقیناً آپ کا سنا ہوا، لیکن میرے موضوع میں بات آ رہی ہے تو آپ تک پہنچا دوں، اور ہم سن و کم سن بھائیوں تک اس طریقے کے واقعات کا پہنچنا بڑا ضروری ہے کہ عزیزان گرامی رسول کی زبان سوائے اللہ کی زبان کے کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا. جو لسان اللہ تھا وہی اس بات کو سمجھتا بھی تھا. اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے، چونکہ ظاہر سی بات ہے جو شخص گستاخی کر رہا تھا وہ نہتہ تھا. اب کچھ لوگوں کو نہتوں پہ حملہ کرنے کا بڑا شوق تھا. وہ کہا کہ تلوار کا زبان کاٹنی ہم کاٹ دیتے ہیں. کہا نہیں، جس کو حکم دیا ہے وہی اس کی تعمیل کرے گا. اب ایک مرتبہ چونکہ علی کو حکم ہوا تھا کہ علی زبان کاٹ دی جائے، ایک مرتبہ علی اپنی جگہ سے اٹھے اور چلنے لگے. نہ علی کے پاس تلوار، نہ علی کے پاس خنجر ہے، نہ کوئی ہتھیار علی کے پاس. علی اپنی جگہ سے اٹھے. اب یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، جن کی اکثر عادت ہوا کرتی تھی، جو آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں لوگ مسجد میں خنجر اسی طریقے سے لایا کرتے تھے جیسے لوگ آج کل آستین میں دیگر اسلحے چھپا کے لے آتے ہیں. تو اسی موقع پر انہوں نے کہا کہ بھائی نہ علی کے پاس کوئی تلوار ہے، نہ خنجر ہے، نہ کوئی چیز ہے، یہ زبان کاٹیں گے کیسے؟ ذرا علی کے پیچھے تو چلے، دیکھے تو کیا کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ دھیرے دھیرے کر کے علی کے پیچھے کچھ لوگ آنے لگے. کہا بھی پیچھے چلو دیکھو کیا کر رہے ہیں، پیچھے چلو دیکھو. اور آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا، اس شخص کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا یہ بتا کہ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. کھانا کہا نہیں کھایا. کہا بتا آیا کہاں سے، جگہ کا نام بتائے گا، کیسے آیا ہے، سواری ہے؟ کہا نہیں سواری نہیں. علی نے کھانے کا انتظام کروایا، اپنی طرف سے سواری دی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ نیا لباس دیا، اور لباس دینے کے بعد کہا کہ اب تو چلا جائے یہاں سے. اب جیسے یہ منظر لوگوں نے دیکھا، اب انہوں نے کہا کہ رسول تو بہت کہتے تھے جیسے علی میری بات کو سمجھتے ہیں ایسے کوئی نہیں سمجھتا. اب ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد علی کی شکایت کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، آپ تو بڑا کہا کرتے تھے کہ جیسے علی میری بات کو سمجھتا ایسے کوئی نہیں سمجھتا. آپ نے حکم دیا تھا علی کو کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے. آپ جانتے ہیں کہ علی نے کیا کیا؟ علی نے اسے نیا لباس دیا، علی نے اس کے کھانے کا انتظام کیا، علی نے اس کی سواری کا انتظام کیا، علی نے الگ سے اس کو مال دیا، اور اس طریقے سے اس کو رخصت کیا ہے. یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، بلکہ اس کی زبان کٹنی چاہیے تھی، اور علی نے اس کی اس طریقے سے ضیافت کی ہے. عزیزان گرامی، چونکہ یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے. رسول اللہ خاموش ہے، کچھ بولتے نہیں ہیں. اب انہیں لگتا ہے کیا ہوا رسول اللہ، اب کیوں کچھ نہیں بولتے؟ علی نے آپ کے حکم پہ عمل نہیں کیا. عزیزان گرامی، ابھی گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہی شخص جو ابھی رسول کی شان میں گستاخی کر رہا تھا دوڑتا ہوا آیا، رسول کے قدموں میں گر کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عزیزان گرامی جملہ سنیے گا، سلامت میں جملہ سنیے گا. بس جیسے ہی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب عزیزان گرامی حکم مشیت ہوا. رسول نے چہروں کو اٹھایا، ان کی جانب دیکھا، بس ایک جملہ کہا، کیوں کٹ گئی نا زبان. اب یہاں رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کی زبان کاٹتے تو یہ گھر تک دل ہی دل میری شان میں گستاخی کر کے جاتا رہتا. میں نے ظاہری زبان کاٹنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے دل کی زبان کاٹنے کے لیے کہا تھا.
یار صلی اللہ، میں نے دل کی زبان بے شمار یا علی، دیکھیں حکم ہوا تھا کہ دل کی زبان، میں نے دل کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا اور علی نے دل کی زبان کاٹ دی. تو عزیزان گرامی اس فرش اعضاء پر بھی یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی گستاخ رسول آپ کو فرش اعضاء سے نہیں ملے گا، نہ کوئی شیعوں کی کتاب پڑھنے کے بعد رسول کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہے. جب بھی کوئی رسول کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو عزیزان گرامی غیروں کی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی ہوئی ہے. دیکھیں یہ مقام فکر ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. جب گستاخی کرنے والا گستاخی کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری جانب سے میں نے ایک لفظ بھی کہا ہو تو پھانسی دے دو، جو کچھ تم نے لکھا ہے میں تو وہ بیان کر رہا ہوں. لیکن عزیزان کرام جب انسان فرش اعضاء پہ آ جائے تب کبھی ایسی بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ فرش اعضاء پہ وہ دل کی زبان کٹ جاتی ہے کہ جو رسول کی شان میں گستاخی کرے. اللہم صلی اللہ. اور مسئلہ یہی تھا کہ رسول بولتے کچھ تھے، یہ سمجھتے کچھ تھے، سمجھتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے، ہوتا کچھ تھا. ان سارے کچھ میں دین کا کچھ سے کچھ ہو کے رہ گیا. تو لہذا اللہ نے بھی یہ حکم دیا کہ اے میرے حبیب یہ پہنچا دو، اگر یہ نہیں پہنچائے تو کچھ نہیں پہنچا. تو عزیزان گرامی دیکھیے غور کرنے والی بات ہے کہ تمام یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رسول کے بعد بھی کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جو قول رسول کو، فعل رسول کو اس طریقے سے ہم تک پہنچائے کہ دنیا دیکھنے کے بعد کہے کہ یہ حقیقتاً وہ جانشین رسول ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا عزیزان گرامی، آپ انصاف سے بتائیے، علی کے پیچھے لوگ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج نماز پڑھنے کا مزہ آیا. کیا جملہ کہا کہ آج ایسا مزہ آیا کہ جیسے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہو. کیوں کہا سرکار؟ اچھا صرف بات یہ نہیں ہے، اگر صرف علی تک کہہ کے رہ جاتے تب بھی بات کچھ اور ہوتی. بھائی ان لوگوں نے رسول کو بھی دیکھا، علی کو بھی دیکھا. بڑی عزیزان گرامی یہاں 8واں نائب نماز پڑھاتا ہے، 8واں جانشین نماز پڑھاتا ہے. پیچھے پڑھنے والوں نے کبھی رسول کو نہیں دیکھا لیکن مجمع یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ، انہیں حق ہے رسول کی جانشینی کا. آج ایسا لگا کہ جیسے ہم رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں. حیدری، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں. یار اللہم صلی. اور عزیزان گرامی یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اسی طریقے سے جو 12واں جانشین بھی آئے گا اور پیچھے نماز پڑھنے والے پڑھ کے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ایسا لگا کہ جیسا رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہو. محمد. تو عزیزان گرامی ضروری ہے کہ ہم رسول کو کس سورس سے لے رہے ہیں. سورس بڑا ضروری ہے نا، کہ ظاہر سی بات ہے بھائی سب کا مقصد اللہ، اور اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو اتباع رسول ہے. لیکن اتباع کون کرے گا کیسے؟ اتباع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا آپ کے سامنے ہو کہ جسے رسول یہ کہیں کہ اس نے کیا سمجھو میں نے کیا، بلکہ رسول یہ کہیں کہ اس کا خون میرا خون، اس کی جلد میری جلد. اور پھر بات یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سن لے محمد گھر سے نکلتے اور ہاتھ میں وہ عصا ہے جو رسول اللہ لیا کرتے تھے. 2 لوگ سامنے سے آ رہے، ایک نے اشارہ کیا، کہا کہ دیکھو وہ جو فرزند رسول کے ہاتھ میں عصا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا یہ وہ عصا ہے جو رسول اللہ لیا کرتے تھے. دوڑتا ہوا گیا اور اس عصا کے بوسے لینے لگا. امام نے دیکھا کہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ اس عصا کے بوسے لے رہا ہوں کہ جس کو رسول نے چھوا تھا، جس کو رسول نے چھوا تھا. ایک مرتبہ مولا نے اس عصا کو پیچھے کیا، کہا اگر چومنا ہے تو اس عصا کو نہ چوم، اس جلد کو چوم، چونکہ یہی جلد رسول کی جلد ہے. یہ نہیں کہا کہ رسول جیسی ہے، کہا یہ رسول کی جلد ہے، چونکہ یہ وہ جلد ہے جس کے لیے رسول نے کہا لحموں کا لحمی و دموں کا دمی.
تو اللہ صلی علی محمد. تو عزیزان گرامی یہ رسول کی جانشینی کا حق رکھتے ہیں چاہے کسی دور میں ہو، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ نے کس سورس سے لیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سورس مختلف رہے تو پھر باتیں مختلف رہیں، باتیں مختلف رہے تو عمل مختلف ہوا. یہ وجہ ہے. بھائی بہت سے پوچھئے، خود بھائیوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ نے اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے لیا؟ کہا اصحاب سے. کیا کہنے، ہماری جانیں قربان اصحاب پر. نے کہا بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ کا سورس کون ہے، آپ نے کس سے لیا؟ کہا ہم نے ازواج سے، ہم نے ازواج سے دین لیا ہے اور جس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ازواج سے لیا، آپ نے اصحاب سے لیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ذرا یہ بتائیے گا جو ازواج سے آپ نے لیا ہے وہاں سے ایک بار ریفر کر کے یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ جب جنگ میں جایا کرتے تھے تو کیسے نماز پڑھا کرتے تھے؟ ہیں وہ اور بات ہے کہ رسول کے بعد اگر کوئی نکلا ہو تو میں نہیں جانتا، لیکن رسول نے کیسے پڑھا؟ میرا سوال تو، میرا مقصد تو رسول ہے، میرا جو مقصد ہے، میرا جو ہدف ہے وہ تو رسول ہے کہ رسول نے کیسے پڑھے نماز. تو آگے سے آواز آئی کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے باہر کی بات کا انہیں نہیں معلوم. جو گھر کے باہر والا دین ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے، چونکہ رسول گھر کے باہر کیا کرتے تھے یہ انہیں نہیں پتا. آپ گھر کے اندر کی بات کی، جیسا ہم نے اصحاب سے پوچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ اپنے گھر میں کس طریقے سے رہتے تھے، تو کہا کہ نہیں بھائی، ہماری اس گھر میں داخل ہونے کی ہماری جو حیثیت و اجازت نہیں تھی، ہماری حد نہیں تھی، ہماری حد گھر کے باہر تک تھی. کہا کیوں؟ اب یہاں مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی، اگر صحابی گھر کے اندر داخل ہو جائے تو صحابی نہ رہے، زوجہ گھر کے باہر آ جائے تو زوجہ نہ رہے. تب لے تو کس سے لے؟ تو اب کسی ایسے کی ضرورت ہو کہ اگر رسول اپنے بستر پہ سلانے کے لیے ڈھونڈے تو وہی نظر آئے، میدان جنگ میں علم دینے کے لیے ڈھونڈے تو وہی نظر آئے. اللہم صلی اللہ. دیکھیں میں مسلسل آپ کے سامنے وہ پوائنٹ بیان کرتا رہا، تقریباً میں نے 5 میجر پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیے کہ رسول کے جانشین کی ضرورت کیوں ہے اور کیسے کیسے موقع ہیں کہ جہاں پہ کنفیوژن ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں یہ کنفیوژن کیوں نہیں ہے. اور دیکھیں یہ نئی نسلوں کو یہ سب باتیں بتانی ضروری ہے. اور دیکھیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی عشرے کا موضوع کیا ہے اور یہ کیا ہے. دیکھیں یہ جان لیجئے کہ پہلے شروع کے 10 دن میں ٹاپکس کے ساتھ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جاتا ہے، اتنا میں آپ کو، اور یہی ہمارے بزرگوں نے تعلیم کی ہے ہمیں، اسپیشلی جو جس کو کہا جائے نا اردو کے جو بڑے بڑے نام گزرے ہیں اردو خطابت کے، انہوں نے، چونکہ عزیزان گرامی شروع کے جو 10 دن ہیں اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اچھا ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، یقین مانیے آسان نہیں ہوتا پڑھنے والے کے لیے، اور اسپیشلی یہاں فیس کی سرزمین پر آسان نہیں ہے، چونکہ یہاں اسی مجمع میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو کہیں گے ارے بھائی ہم نے ترابی صاحب کو زندگی بھر سنا اور طالب جوہری صاحب کو سنا، اب ہمیں ایسوں کو بھی سننا پڑ رہا ہے. اور وہاں پہ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں قبلہ مجلس کے دوران ذرا 12 امام کے نام بھی پڑھیے گا، میرے بچے کو نہیں آتے. بھائی ہمیں اسے بھی کیٹر کرنا ہے، آپ کو بھی کیٹر کرنا ہے، اور ہیں وہی 50 سے 55 منٹ اسی میں ساری بات پہنچانی ہے. تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ جو ہماری یہ سب روایتیں ہیں نا، ہماری جان قربان ہمارے ان بزرگ علماء کہ جنہوں نے مسلسل یہ خیبر و خندق اس لیے نہیں پڑھا جاتا تھا کہ محض جنگیں پڑھنے کا شوق، یہ دلیلیں ہیں، یہ بلا فصل کی دلیلیں ہیں. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا، کب تک ہم بیٹھ کے خیبر خندق سنتے رہیں، کب تک. اچھا پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے، ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے آخری مرتبہ مکمل پوری خیبر یا خندق کب سنی تھی؟ یہ ایک بڑا ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ میں تو انگلش اردو دونوں میں پڑھتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں میں انگلش اردو کی بحثی میں نہیں پڑھتا. چونکہ عزیزان گرامی یہ جو نام علی اور نام حسین ہے نا، یہ زبانوں سے بہت اعلیٰ ہے، یہ زبانوں سے بہت اعلیٰ ہے. بھائی اسپینش میں ضرورت پڑے گی، اسپینش میں مجلسیں ہوں گی، عربی میں ضرورت پڑے گی، عربی میں، فرینچ میں، ہو ہی رہی ہے ہر جگہ ہر زبان میں. تو دیکھیں یہ بحث جو ہے یہ زبان کی نہیں ہے عزیزان گرامی. خیر اب یہ ایک الگ میرا موضوع چلا جائے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہماری قدیم روایتیں ہیں ان کا بیان کرنا مسلسل اسپیشلی عشرہ اولیٰ میں کیوں ضروری ہے.
اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو آج اس عشرے میں پہلی مرتبہ بیٹھ کے ایک پورا عشرہ سنیں گے، اور یہ عشرہ ان کی پوری زندگی کی سماعت کو بنائے گا۔ بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ زندگی میں وہ کون سا پہلا عشرہ تھا جو مکمل آپ نے سنا تھا؟ اور عزیزان گرامی، یہ جو عشرے ہیں اپنے آپ میں یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ یقین پیدا کرتے ہیں۔ کہاں؟ آپ کی نمازوں میں۔ میں نماز پڑھوں، اس سے آپ کی نماز میں یقین پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کی نماز صحیح تو ہو سکتی ہے، میں بتاؤں کہ الحمد ایسے پڑھا جاتا ہے، میں تجوید کا آپ کو طریقہ بتاؤں، چونکہ میں نے آپ کو مسلسل یہ کہہ دیا کہ میرے ٹاپک کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی روزانہ چلتی رہیں گی۔ بہرحال کہ جن چیزوں پر حملہ ہوتا رہے، بھئی تھوڑا تو ہمیں بھی ڈیفینڈ کرنے کا اختیار ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو چیزیں بڑی میں آپ کو سکھاؤں روزانہ نماز سے نماز صحیح تو ہو سکتی ہے عزیزان گرامی، لیکن نماز میں یقین نہیں بڑھ سکتا، اور ان فضائل کے ذریعے سے نماز میں یقین بڑھتا ہے۔ نماز کے یقین کا نام ہے فضائل اہل بیت۔ ایک مرتبہ میں نجف اشرف سے چل رہا تھا، جب میں نجف اشرف سے اکثر ایام اعزاء میں آیا کرتا تھا، تو بہرحال ایک صاحب مجھے ٹرانزٹ میں ملے اور وہ کہیں سے آ رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ کہنے لگے ارے آپ یہاں کہاں؟ میں نے کہا بھائی جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہاں؟ ہندوستان یا امریکہ؟ میں نے کہا کہ نہیں US جا رہا ہوں۔ تو کہا خیریت؟ میں نے کہا ایام اعزاء کے لیے میں جا رہا ہوں، بہرحال 8-10 دن ہیں اور مجھے جانا ہے۔ تو وہ بہرحال وہ مسکرا کہنے لگے ہاں بھئی آپ لوگ کا تو سیزن آ رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہاں کوئی بات نہیں، آپ کہیے، ہم اسی کو موسم اعزاء کہتے ہیں، آپ کو جو کہنا ہے کہیے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال میں اخلاق سے ان کے ساتھ کوشش کر رہا تھا کہ پیش آؤں، لیکن بہرحال وہ کوشش کر رہے تھے کہ جتنا ہو سکے مجھے چھیڑ سکے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر اب وہی ممبر پہ جا کے اب خیبر خندق ہیں، شروع ہوگا، وہی سب باتیں پڑھی جائیں گی جو ہمیشہ سے پڑھی جا رہی ہیں۔ اب میں نے انہیں بتایا کہ بھائی ماشاءاللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جتنا پڑھا لکھا اور عالم ہر کوئی تھوڑی ہوتا ہے، کچھ بیچارے سیدھے سادے لوگ بھی آتے ہیں جنہیں خیبر خندق میں کیا ہوا پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ یقین مانیے بہت سے لوگوں سے پوچھیے جو یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں قبلہ اردو میں آئیے خیبر خندق، ان کا ذرا مجھے ایک کلپ دکھائیے کہ جہاں خیبر پڑھی گئی ہو پوری۔ اب تو باقاعدہ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں قبلہ آپ ان سے پوچھیے کہ قبلہ عمرو ابن عبد الوہاب خیبر میں آیا تھا خندق میں آیا تھا؟ مجھے پتا ہے ابھی بہت سے لوگ یہی سوچ رہے ہیں قبلہ آیا کس میں تھا یہ بتا دیجیے گا، مرحب کس میں آیا تھا؟ خیبر میں آیا تھا، کیونکہ عزیزان گرامی بھی اچھا پوری تو ویسے بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، وہ درمیان میں ایک حملہ بیان کر دیا اسی میں لوگ پست ہو گئے۔ تو یہ خیبر خندق یہ کوئی بات نہیں ہے، دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں بیان کروں گا، لیکن بس میں یہ بتا دوں کہ ان ایام اعزاء میں کبھی ذہن میں یہ نہ لائیے گا کہ ریپیٹیشن کیا ہو رہا ہے، اور ذہن میں یہ بھی نہ لائیے کہ میں ریپیٹ کرنے کے لیے تمہید بنا رہا ہوں، ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ جہاں کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ اس بات کا بیان کرنا ضروری ہے اور یہاں مجھے دعا دے دیجیے گا۔ اب خیر ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جا کے وہی کریں گے۔ اب میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور نہیں مانے، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اگلی بار آپ موضوع دے دیجیے گا، اس پہ تیاری کروں گا، کوئی بات نہیں۔ خیر اب اتفاق یہ ہوا کہ ساتھ تھے تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھائی ساتھ میں سیٹس دے دو، اور ساتھ میں سیٹ لے کے ہم ایئر کرافٹ کے اندر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد سب تیاری ہو رہی تھی۔ اتنے میں اچھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اتنے لوگ ہیں، اچھا آج کل کچھ چیزیں رٹی رٹائی ہوتی ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی میں جب چلتی ہیں تو سب وہاں کے جو ہے فری طالب علم ہیں وہاں سے چیزیں اٹھاتے ہیں، کہنے لگے دیکھیں اتنے 100 لوگ اتنے 1000 لوگ ایک مجلس میں آتے ہیں، اگر 1000 لوگ آئے تو 1000 گھنٹے 10,000 گھنٹوں کا حساب کون دے گا؟ وہ ایک پرانا کیلکولیشن زبردستی کا میرے اوپر۔ میں نے کہا بھائی چائے پینے دیجئے، خیر کوئی بات نہیں، بیان کرتے رہے۔ اب اتنے میں انہوں نے کہا کہ بھائی ٹائم ہوتا ہے اور ٹائم کی امپورٹنس سمجھانی چاہیے۔ اب یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں اناؤنسمنٹ شروع ہوا کہ اپنے ڈیوائس بند کر دیں، اپنی سیٹ بیلٹ لگا لیں۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا جہالت ہو رہی ہے بتائیے۔ پہنچے عزیزان گرامی، ایک مرتبہ میں نے روکا، سلامت رہیں آپ، جو پہنچ گئے۔ جب جیسے ہی ایئر ہوسٹس نے اناؤنسمنٹ سٹارٹ کیے، میں نے کہا بتائیے کہ اس ترقی یافتہ دور میں کیا جہالت ہے؟ بھائی کم سے کم میں 500 مرتبہ پلین میں بیٹھ چکا ہوں، میرے یہ ہر بار 10-10 منٹ کھا جاتے ہیں، میرے ہر ٹرپ کے 10 منٹ کا حساب دے گا کون؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے پلٹ کے کہا قبلہ ماشاءاللہ سے آپ ہی تو ہیں جو تقریباً روزانہ پلین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج پلین میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو پہلی مرتبہ سفر کر رہا ہو، اگر کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ اس پلین کا کوئی حادثہ ہو جائے تو اسے حادثے سے بچنے کے لیے آمادہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے بلکہ جانوں کو بچانے پر صرف ہو رہا ہے۔ میں نے کہا شکریہ آپ کا، آپ نے میرے ہی سوال کا جواب دے دیا، اپنے ہی
سوال کا جواب دے دیا. جیسے ان کا یہ چھوٹا سا انسٹرکشن ان کی جانوں کو بچا رہا ہے, ہماری مجلس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بھائی آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے, لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے جو پہلی مرتبہ پورے خضوع و خشوع کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے عقیدے کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, اسی لیے ہم اسے تیار کرتے ہیں. سلام حیدری سائزان اکرامی. بہرحال تو کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے, اور جتنا پڑھا لکھا انسان ہوگا اسے اتنی زیادہ ریپیٹیشن کی اہمیت سے وہ واقف ہوگا. اب مثالیں بہت ہیں, میں بہرحال دینا نہیں چاہ رہا, لیکن بہت سے لوگوں نے لیب میں کام کیا ہوگا. اب لیب میں کیا کرتے ہیں, ایک ہی ایکسپیریمنٹ کو 10 بار کرتے ہیں نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ ہر ایکسپیریمنٹ میں ریڈنگ نوٹ کرتے ہیں, جو این ریڈنگ آتی ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں, اور آخر میں فرق کتنا آتا ہے ڈیسیملز کا. اس کے بعد آپ ایک ایوریج نکالتے ہیں, نتیجے پر 10 ایکسپیریمنٹ کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو کبھی یہ نہ سوچئے کہ ریپیٹیشن ہو رہا ہے. عزیزان گرامی, یہ جناب زینب کی ریسرچ کلاس ہے, جسے ہم مجلس امام حسین کہتے ہیں نا. تو یہاں پہ آپ ہر خطیب کی جب بات کو سنتے ہیں, بلکہ دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے پزل دیکھا ہوگا نا, بچوں کے لیے بات بیان کر رہا ہوں, جیسے پزل ہوتا ہے, پزل میں ہم کیا کرتے ہیں, الگ الگ پیسز کو جوڑتے ہیں. الگ الگ پیسز کو جب جوڑتے ہیں تو ایک پکچر ابھر کے آتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ الگ الگ خطیبوں کو جب مجلس سنتے ہیں نا, تو ایک امیج کہیں, ایک پیس کہیں سے ملتا ہے, ایک پیس کہیں سے ملتا ہے, ایک پیس, اور یہ سارے پیسز آپ کے ذہن میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ نے امام جعفر صادق کا ایک نقطہ ان سے سنا, ایک نقطہ کسی اور سے سنا, ایک کسی اور سے سنا. جب وہ سارے پیسز آپس سے ملتے ہیں ایک امیج بنتی ہے امام جعفر صادق. ان پیسز کو آپ جوڑتے رہتے ہیں, ایک امیج بنتی ہے عزیزان گرامی امام حسین. اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنا پزل ایڈوانس ہوتا رہتا ہے اتنا پیسز چھوٹے ہوتے رہتے ہیں. تو جتنی زیادہ آپ مجلس سنتے رہیں گے, جتنے زیادہ آپ کو پیسز ملتے رہیں گے, اتنی زیادہ وہ پکچر کلیئر ہوتی رہے گی. اسی کو عزیزان گرامی معرفت امام کہتے ہیں. تو یہ جو مجلسیں ہیں نا, اس کو آپ فور گرانٹیڈ نہ لیں. یہاں سے اس پیس کو ضرور لے کے جائیے کہ جو آپ کی پکچر میں کلیئرٹی پیدا ہے. اور یقین مانیے کہ اگر کربلا کے بعد بھی کسی کی پکچر میں کلیئرٹی پیدا نہیں ہو رہی ہے, تو عزیزان گرامی یقین مانیے کہ چونکہ یہ وہ انتہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیں بہت سی باتیں چونکہ مسلسل گھڑی پہ میری نظر رہتی ہے, اور بات کو انشاءاللہ معین وقت میں تمام کرنا ہے. اور میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ کسی دن اگر ظاہر سی بات ہے کہ موضوع کوئی ایسی بات ہوگی کہ جسے ادھورا چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا, تو اس دن میں شاید آپ کے چند لمحات زیادہ لے لوں, اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ عشرہ اولا ہے. لیکن عزیزان گرامی, امام حسین وہ شخصیت کہ اسی پکچر کو کلیئر کرنے کے لیے دین کی. بھائی کوئی کیوں نہیں اٹھ رہا؟ یزید کس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا؟ دین رسول کے ساتھ. اور جب دین رسول کے ساتھ کھلواڑ ہوا تو کیا ہوا؟ یہ جو میں نے پزلز آپ کے سامنے بیان کیے نا, پکچرز, یہ جو پکچر لوگوں کے ذہن میں بن رہی تھی رسول کی, اس پکچر کو بگاڑا جا رہا تھا. تو اسی پکچر کو پھر صحیح اور کلیئر کرنے کے لیے کسی جانشین کا اٹھنا ضروری تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ولید کے دربار سے واپس آئے, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بہن کو بلایا, اور بہن کو بلانے کے بعد کہتے ہیں بہن سامان سفر تیار کیے. دیکھیں ان تاریخوں میں عزیزان گرامی مصائب میں نہ رونے میں بخل کیجئے گا, نہ مصائب, مجھے تھوڑے سے مصائب پڑھنے کی اجازت دیجئے گا. بر روایت کہتے ہیں عزیزان گرامی کہ ایک مرتبہ سامان سفر باندھنے کی اجازت ملی, کہا کہ سامان سفر باندھے جائے. اور ایک مرتبہ جناب زینب نے جیسے یہ سنا کہ میرا بھائی سفر پہ جا رہا ہے, اپنے شوہر جناب عبداللہ کے پاس آئیں, اور آنے کے بعد کہا کہ عبداللہ زینب سفر پہ جا رہی ہے, روکنا نہیں.
چونکہ عزیزان گرامی جب عقد ہوا تھا نا تو یہ شرط رکھی تھی مولا کائنات نے کہ جب زینب کبھی اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جانا چاہے. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا کہ بی بی کیسی باتیں کر رہی ہیں, ارے آپ کا بھائی سفر پہ جا رہا ہے, مجھے بیماری نے مجبور کیا ہے, ورنہ میں خود بھی حسین کے ساتھ چلتا. عزیزان گرامی یہاں حسین نے تیاری کا حکم دیا, اور حکم دینے کے بعد ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں حسین نکلے. وہ نانا کو الوداع کہنے کے لیے حسین آ رہے ہیں. وہ ایک مرتبہ نانا کی قبر پہ آئے, اور آنے کے بعد حسین نے کہا نانا سلام علیکہ, اے میرے جد آپ پہ میرا سلام. وہ ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا وہ وقت آ گیا جو بچپن میں آپ سے وعدہ کیا تھا, اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. اجرکم اللہ. ہاں عزیزان گرامی ایک مرتبہ حسین نے گریہ کیا, گریہ کرتے کرتے کہتے ہیں نانا اب حسین مدینے واپس نہیں آئے گا, نانا حسین الوداع کہنے کے لیے آیا ہے. عزیزان گرامی دو مصروں میں بات کو سمیٹوں کہ حسین نے کہا کہ جنگل میں اپنے پیاروں کی بستی بسائے گا, نانا حسین اپنا مدینے میں آئے گا. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی الغرض یہ کہ حسین نے نانا کو خدا حافظ کہا نانا وعدہ طفلی نبھانے کے لیے حسین رخصت ہو رہا ہے. وہ ایک مرتبہ یہ کہہ کے چلے, روایت کہتی ہے کہ بقیع کی جانب حسین بڑھے, ایک مرتبہ بھائی کی قبر پہ آئے, لیکن نانا کی قبر پہ آئے تو ایسے آئے کہ یہ بتانے کے لیے نانا وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بھائی کی قبر پہ آئے تو ایسے آئے کہ جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس آتا ہے, کہا اے بھیا بھائی جا رہا ہے, بھیا میرے لیے دعا کرنا, بھیا وقت امتحان ہے بھیا. میں ایک مرتبہ خدا حافظ کہا بھیا حسن خدا حافظ. لیکن عزیزان گرامی سب کی قبر پہ گئے تو حسین کی ایک الگ شان تھی. نہ جانے یہ کون سی قبر تھی کہ کونیوں کے بعد حسین ایسے چلتے ہوئے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے قریب آتا ہو. اجرکم اللہ کی آوازیں بلند ہو گئی, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. میں ایک مرتبہ حسین نے کہا اماں حسین جا رہا ہے, اماں. عزیزان گرامی قبر سے آواز آئی ہے میرے لال جہاں جہاں تو جائے گا یہ دکھیا ماں تیرے ساتھ ساتھ رہے گی. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی الغرض یہ کہ یہاں حسین ایک ایک کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. مدینہ حسین سے خالی ہونے والا ہے. یہاں گھر کا عالم یہ ہے کہ بیویاں تیاری کر رہی ہیں, لیکن ابھی بیویوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی بیوی سفر میں ساتھ جائے گی, کیونکہ ابھی بیویوں کو بتایا نہیں گیا ہے کہ کون ساتھ چلے گا اور نہیں چلے گا. لیکن عزیزان گرامی دو بیویاں بڑی مطمئن ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ کوئی سفر میں جائے یا نہ جائے, لیکن ہم سفر میں ضرور جائیں گے. یہ کون دو بیویاں ہیں؟ ایک حسین کی بہن, ایک اکبر کی بہن. چونکہ صغرا یہ جانتی ہے کہ حسین زینب کے بغیر نہیں رہ سکتے, میرا اکبر صغرا کے بغیر نہیں رہ. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی میں ایک مرتبہ صغرا کو بڑا اطمینان ہے کہ کوئی سفر میں جائے نہ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ صغرا نہ جائے, چونکہ اکبر صغرا کو دیکھے بغیر نہیں جی سکتا, صغرا اکبر کو دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اور میرا بابا اس بات کو جانتا ہے. عزیزان گرامی روایت کہتی ہے ایک ایک مرتبہ جب اعلان ہوا کون کون سفر میں جائے گا اور کون کون سفر میں نہیں جائے گا, صغرا انتظار کرتی رہی کہ شاید اب میرا نام پکارا جائے, اب میرا مولا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے. لیکن عزیزان گرامی جب نام نہ پکارا گیا, ارے صغرا قریب آئی, کہا بابا ارے سفر میں کوئی شکوہ نہ کروں گی بابا, بس مجھے ساتھ لے چلیے بابا. عزیزان گرامی حسین نے ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھا, ارے شام کوفہ کا بازار ذہن میں تھا, کہا اے بیٹی تم میری ماں کی شبیہ ہو. اتنا سمجھ لو کہ ایسی امتحان کی گھڑیاں ہیں, بہنوں کا امتحان وہاں ہوگا, تمہارا امتحان یہاں ہوگا. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی اختصار کے ساتھ مصائب کو تمام کروں. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ سواریاں تیار ہوئی, محملوں کو سجایا گیا. ایک مرتبہ ناموس نبی اپنے گھر کے باہر نکل رہی ہیں, منادی بلند کیا ابوالفضل عباس نے, کہا اے مدینے والو خبردار جو کوئی گھر کے
علی و بطول کی بیٹیاں گھر کے باہر نکل رہی ہیں. بادیزان گرامی روایت کہتی ہے کہ محملیں تیار ہوئی, سواریاں تیار ہوئی, حسین کی کرسی لگائی گئی, حسین کی کرسی سجی ہوئی ہے, حسین کرسی پر تشریف فرما ہے. وہ ایک ایک بی بی گھر کے باہر نکلنے لگی. ام لیلہ باہر نکلی, ایک ایک بی بی باہر نکلتی تھی, وارث اس بی بی کو سوار کرتا تھا. ایک مرتبہ ام لیلہ آگے گھر سے باہر نکلی, علی اکبر آگے بڑھے, ماں کو سوار کیا. ایک مرتبہ ام فروا باہر آئی, قاسم آگے بڑھے, سوار کیا. بازیزان گرامی نہ جانے یہ کون سی بی بی گھر کے باہر نکلی. ارے حسین نے کرسی چھوڑ دی, عباس نے گھٹنا ٹیکا. ایک مرتبہ یہ علی کی بیٹی زینب گھر کے باہر نکل رہی. اجرکم اللہ, یہ زینب گھر کے باہر نکل رہی ہے. بازیزان گرامی روایت کہتی ہے ایک ایک مرتبہ عباس نے اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھا, حسین نے اپنا شانہ پیش کیا. ایک مرتبہ زینب نے کبھی حسین کو دیکھا, کبھی عباس کو دیکھا, کبھی سجی ہوئی محمل کو دیکھا. وہ ایک سوال کیا, اے بھیا جس شان سے لے کے جا رہے ہو کیا اسی شان سے واپس بھی لاؤ گے؟ ارے ہاں 11 محرم مقتل سے قافلہ گزرا, بے کجاوا ماریاں, سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, کوئی سوار کرانے والا نہیں. زینب نے فرات کا رخ کیا, کہے بھیا عباس ارے آج بہن کو سوار کر دو. اے حسین بہن رخصت ہو. یا حسین 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 صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا, 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 صغرا کو رلاتا ہے چاند محرم کا, صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. جب سامنے آتا ہے, جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا, صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا, صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا, صغرا کو رلاتا
رلاتا ہے یہ چاند محرم کا ہم صورت زہرا سے بھائی کے بچھڑنے کی خاتون قیامت سے گھر بار اجڑنے کی گھر بار اجڑنے کی روداد سناتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا کاٹا ہے گلا لوگوں سہروز کے پیاسے کا پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا احمد کے نواسے کا ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا ہے صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی کربل کی کہانی کی تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا کربل کی زیارت کو جو آنکھ ترستی تھی شبیر تیرے غم میں جو آنکھ برستی تھی جو آنکھ برستی تھی اس غم کو یہ بھاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا عمران کو شبر کو خاتون قیامت کو حیدر کی قسم مظہر سرکار رسالت کو سرکار رسالت کو تربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی
مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند رن کو اکبر چلے تو مان کا 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 عمر بھر کی کمائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے اور خون میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر خون میں ڈوبے ہیں یوں علی خون میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر خون میں ڈوبے یوں علی اکبر خون میں ڈوبے یوں علی اکبر جیسے چادر اڑائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند اور کس کو گھیرے ہوئے ہیں اہل حرام کس کو گھیرے ہوئے ہیں اہل حرام کس کو گھیرے ہوئے ہیں اہل حرام کس کی منت پڑھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے اور یاد آتی ہے ایک نان لاد یاد آتی ہے